सब हेडिंग नाभा, अलौर और भरतपुर। हाजी इनायतुल्लाह साहब व आले मोहम्मद साहब लिखते हैं, रियासत आए भरतपुर व अलौर में रियासती फ़ौज ने मुसलमानों का कत्लेआम किया और गांव के गांव ताराज करके रख दिए। हज़ार लड़कियों और औरतों को अगवा किया गया। हज़ारों मुसलमानों को जबरन हिंदू बना लिया गया। रियासत भरतपुर के 14 कस्बों में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। रियासत अलौर के 3 बड़े कस्बों महनपुर, मिंडोवीन, लिलगा बांसी में मुसलमानों को तहतेक करके उनके घरों को आग लगा दी गई। मियों कौम हिजरत पर मजबूर हो गई। उनमें से 70-80 हज़ार मेवाती दिल्ली पहुंचाए गए और बहुत से पाकिस्तान लाए गए। 20,000 मियों 4 माह तक रेवाड़ी कैंप में पड़े रहे। मुसलमानों का तमाम सामान, माल, मवेशी, गल्ला, नकद और जेवर छीन लिया गया। वो सिर्फ तन के कपड़े लेकर आ सके। सब हेडिंग रियासत जम्मू व कश्मीर। रियासत जम्मू व कश्मीर में 80% मुसलमान आबाद हैं, जिन पर जम्मू की पहाड़ियों के हिंदू डोगरे हुक्मरान हैं। कश्मीर के अवाम में महाराजा के जाबिराना इक़्तिदार से आज़ादी हासिल करने की तहरीकें देर से पनप रही थी। जब 3 जून को हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हुकूमत बरतानिया के इस फैसले का ऐलान किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दर्जाए मुस्तामरात की आज़ाद हुकूमतें जल्द कायम कर दी जाएंगी और देसी रियासतों के हुक्मरान को इख्तियार हासिल होगा कि वो चाहे तो अपनी रियासत का इल्हाक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक से कर लें, चाहे अपनी रियासत को आज़ाद मुमलिकत बना लें। तो कश्मीर के महाराजा ने अहले कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए तशद्दुद का दौरा शुरू कर रखा था और डोगरों ने पुंछ के कोहिस्तानी इलाके में अवाम की सरकोबी के लिए एक नई छावनी डाल ली थी। महाराजा की डोगरा फ़ौज पुंछ के लोगों से बड़ी सख्ती के साथ पेश आ रही थी। रियासत की सियासी पार्टियां और वहां के अवाम महाराजा पर जोर दे रहे थे कि वो कश्मीर छोड़ जाएं या अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से कर लें। वस्त अगस्त में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हदबंदी करने वाले कमीशन ने अपना फ़ैसला सादिर किया तो ज़िला गुरदासपुर की 2 तहसीलें खिलाफ तवक्का हिंदुस्तान में शामिल करके हिंदुस्तान के डांडे रियासत कश्मीर से मिला दी गई, ताकि हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान आमदोरफ्त की राहें बन जाएं। इस ऐलान के साथ ही मशरकी पंजाब के अजला और शुमाली हिंद की दूसरी सिख और हिंदू रियासतों की तरह इस रियासत में भी मुसलमानों के कत्लेआम और इखराज की मुहिम शुरू कर दी गई। कश्मीर में हिंदू और सिख बहुत अक़लियत में थे, इसलिए ये काम रियासत की डोगरा फ़ौज के सपुर्द कर दिया गया, जो जा बजा मुसलमानों का शिकार खेलती नज़र आने लगी। अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुल्की हुकाम ने पुंछ की 2 रियासतों सिद्दंती और बाग के सरकर्दा मुसलमानों को गिरफ्तार करके दफ़ा 44 लगा दी। अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुल्की हुकाम ने पुंछ की 2 रियासतों सिद्दंती और बाग के सरकर्दा मुसलमानों को गिरफ्तार करके दफ़ा 144 लगा दी, यानी जलसे मुनक्किद करने और जुलूस निकालने की ममानियत कर दी। बाग के कस्बे में डोगरा फ़ौज की ने मुसलमानों के एक आम मजमे पर फायर करके मुसलमानों के कत्लेआम की मुहिम शुरू की। मजमे की पुश्त पर एक नदी थी। लोग गोलियों की जद से बचने के लिए पीछे हटे तो बहुत से नदी में जा गिरे। बाग के बाद दुथान की बस्ती में डोगरा फ़ौज की एक सालम कंपनी ने मुसलमानों के एक छोटे से मजमे को गोलियां बरसाकर हलाक कर दिया और लोगों के घरों में घुस कर मुसलमानों को कत्ल करने और उनके मकानों को आग लगाने लगे। निहत्ते मुसलमान जंगलों और पहाड़ों में भाग गए और जंगली फल और मकई के भुट्टे खा कर गुजारा करने लगे। ये लोग बेसरो सामानी के बावजूद डोगरा फ़ौज पर छापे मारते थे। चूँकि ये इक्ता कश्मीर से मुनक़ता हो चुके थे, इसलिए वादी कश्मीर में इनके सही हालात नहीं पहुँच सकते थे। लोगों को अफवाहन इतना मालूम था कि रावलाकोट और मगरबी बाग के आसपास के इलाके में लड़ाई हो रही है, इसलिए सिद्दंती और बाग की तहसीलों के लोग पेशबंदी के तौर पर हथियार जमा करने लगे और अपने उन कराबतदारों
اور ہم قوموں سے تھوڑا بہت اسلحہ اکٹھا کر کے لے جانے لگے، جو پونچھ کی سرحد کے پاس ضلع راولپنڈی میں آباد تھے۔ ان کے ہتھیار گنتی کی بندوقیں، رائفلیں، دستی گولے اور بم تھے۔ ڈوگرا فوج توپوں، مشین گنوں، برین گنوں اور دوسرے جدید حربی آلات سے لیس تھی۔ اس کے باوجود سدنتی اور باغ کے مسلمانوں نے بھی ریاستی افواج کا مقابلہ شروع کر دیا اور ڈوگروں کو زچ کرنے لگے۔ اندری اثنا مغربی پنجاب سے ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کے قافلے ریاست کشمیر کی حدود میں داخل ہونے لگے۔ ریاست کے حکام انہیں مسلح کر رہے تھے۔ مسلمان پولیس سے ہتھیار رکھوا لیے گئے اور جموں کے علاقے میں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم پوری طاقت سے بہت وسیع پیمانے پر شروع کر دی گئی۔ اکنور میں کوئی 15,000 مسلمان جمع تھے۔ 20 اکتوبر کو انہیں حکم دیا گیا کہ پاکستان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب وہ پل پر پہنچے تو ان پر گولیاں برسنے لگیں۔ 1500 میں سے صرف 100 جاں بحق ہو سکے۔ 22 اکتوبر کو جموں میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا اور کوئی 25,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی دن سانبھا میں 14,000 مسلمانوں کو خاک و خون میں لوٹایا گیا اور 2 دن کٹھوعہ میں 8,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ جموں کے علاقے سے کوئی 2 لاکھ ستم رسیدہ مسلمان بھاگ کر مغربی پنجاب میں داخل ہو گئے۔ جب پونچھ کے مجاہدین نے یہ خبریں سنی تو انہوں نے ڈوگرا فوج کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔ ڈوگرا فوج مجاہدین کے ہاتھوں پٹنے لگی۔ یہ حال دیکھ کر مہاراجا نے انڈین یونین کی حکومت کو لکھ بھیجا کہ ماں بدولت کشمیر کو ہندوستان سے ملحق کرنے کے خواہاں ہیں اور ریاست کے باغیوں کو دبانے کے لیے ہندوستان کی حکومت سے مدد چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت پہلے سے کشمیر کے میدان میں کودنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اسی مقصد کے پیش نظر حد بندی کے کمیشن نے ضلع گرداسپور کی 2 تحصیلیں ہندوستان سے ملحق کر دی تھیں۔ چنانچہ ہندوستان کی فوجیں کشمیر کے جنگلی میدانوں میں پہنچ گئیں۔ جو کام ریاست کی ڈوگرا فوج سے سر انجام نہ ہو سکا تھا، اسے پورا کرنے کے لیے مجاہدین کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں۔ ادھر پاکستان کی شمال مغربی سرحد کے آزاد پٹھان قبائل کشمیر کے مجاہدین کی امداد کو پہنچ گئے اور پاکستان سے بھی مسلمان کشمیری بھائیوں کی امداد کو جانے لگے۔ اس طرح ریاست جموں کشمیر میں ہندوستان کی حکومت کے اس پروگرام کو پہلی شدید مزاحمت کا سامنا ہوا، جسے وہ مشرقی پنجاب میں اور شمالی ہند کی دیسی ریاستوں میں سستے داموں عمل کا جامہ پہنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ جنگ تا دم تحریر جاری رہی۔ جناب محمد اسماعیل صاحب نے اپنے ایک دوست کا مکتوب کتاب میں اندراج کے لیے ارسال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ لاکھ مصیبت اور خطرات کے بعد آج آپ کو لکھنے کا موقع ملا۔ مجھے وہ آپ کے الفاظ بار بار یاد آتے تھے کہ گورنمنٹ مسلمانوں کو بھون کر رکھ دے گی۔ فی الواقع گورنمنٹ نے ایسا ہی کیا۔ ہری سنگھ نلوا کا زمانہ بھول گئے۔ پہلے سرکار نے تمام دیہات کو صاف کروایا۔ راشٹریہ سنگھ پارٹی فوجیوں کے لباس میں، جن کو باقاعدہ وردیاں اور ہتھیار مہیا کیے گئے تھے، گاؤں میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں سرکار کا حکم ہے، گاؤں کو خالی کر دو۔ چنانچہ سادہ لوگ جب باہر نکلتے تو ان پر بندوقوں اور توپوں سے اس طرح بارش برسائی جاتی کہ قافلے کا نام تک مٹا دیا جاتا تھا اور بعد میں ان کا سامان لوٹا جاتا۔ پل کے پار اسٹیشن کے سامنے جموں میں میرا صاحب، اکنور، چنروڑیاں اور کھٹوعہ کے پاس مسلمانوں کو ایک جگہ کر کے مسلح فوجوں سے توپیں رکھ کر مروایا گیا۔ باہر جانے کی قانونی اجازت نہ تھی اور جو پاکستان میں جانے کی کوشش کرتا اس کو بھی مروا دیا جاتا تھا۔ سانبا میں 965 مسلمان تھے، جن میں سے صرف 60 یا 62 کا پتہ چل رہا ہے اور باقیوں کو نالے میں لٹا کر سب کو تہ تیغ اور نشانہ بندوق بنایا گیا۔ مسلمان جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو اچھوتوں اور بھنگیوں تک میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ مکمل اسکیم یہ تھی کہ کسی بھی مسلمان کو زندہ نہ جانے دیا جائے۔ سانبا میں پیر اندتا نامی ایک شخص کو زندہ پیپل کے درخت کے ساتھ لٹکایا گیا
ان نیزوں، بلموں اور برچھیوں سے تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ اکھنور کے ایک ہندو تحصیلدار کو، جس نے اسکیم سے ذرا نا اتفاقی کی اور چند مسلمانوں کو زندہ گزارنے کی اجازت دے دی گئی، گولی سے مار دیا گیا۔ تحصیل جمر گڑھ کی ایک معزز عورت کو ننگا کر کے اس کے ساتھ بے حد بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا گیا اور پھر اس کے اندام نہانی پر بندوق رکھ کر مار دیا گیا۔ اس طرح بڑے گھرانوں اور خاندانوں کی عورتوں کو اٹال، ڈوم اور چمار زبردستی لے گئے۔ توی کے کنارے پر دیہاتی اور سادہ مسلمانوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ ایک طرف سرکاری ملٹری ہوتی تھی اور دوسری طرف سکھ اور سنگھ پارٹی، لائنوں کی لائنیں بنا کر تحقیق کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے تڑپنے اور چیخ و پکار کی آوازیں آتی تھیں۔ ایس ایس پی صاحب نے راجہ صحت علی سب انسپکٹر پولیس کو بھیجا کہ جا کر موقع دیکھو اور اصل معاملے کا پتہ دو۔ اس کو سرکاری سپاہیوں نے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ ٹھاکر نتھا سنگھ ریٹائرڈ سب انسپکٹر کو، جس نے گنڈے آدمیوں کو گرفتار کروانے میں امداد کی، قتل کروایا گیا۔ ہر فوجی اور پولیس کا کانسٹیبل، بریگیڈیئر سے لے کر ادنیٰ ملازم تک غیر مسلح کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ دیہات کا دورہ اور مسلمانوں کا اخراج کرنے کے بعد جموں شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ سانبھا سے لے کر ادھم پور تک راجپوتوں، سکھوں، سنگھ پارٹیوں، جموں کی ڈوگرا فوج اور جموں کے ہر نوجوان ہندو کو مدعو کر کے جموں پر دھاوا بولا گیا۔ یہ واقعہ 10 کا تک 8:30 بجے شام کا ہے۔ ایک طرف مندرجہ بالا پارٹیاں اور دوسری طرف نہتے مٹھی بھر مسلمان۔ ہر اونچی اونچی بلڈنگ پر مورچے بنائے گئے۔ لڑائی لاٹھیوں، پتھروں، اینٹوں، کلہاڑیوں، تیروں، نیزوں، بلموں، ٹوکوں، تلواروں، کرپانوں، بندوقوں، سٹین گنوں، برین گنوں، پستولوں، توپوں اور بموں سے شروع ہوئی۔ اتوار کو مسلمانوں کے قدم نرم رہے۔ اگلے سوموار کو مسلمان بڑھے، ہندوؤں کے مورچوں پر قبضہ کیا اور وہاں سے اسلحہ بھی ملا جو انہی لوگوں پر استعمال کیا گیا۔ لیکن 12 کا تک کو مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے اس قدر بے پناہ ہجوم کو روکنا محال ہو گیا۔ اس لیے ہمارے آدمی ہٹتے گئے۔ جو مسلمان پیچھے محلوں میں رہ جاتے تھے ان پر ہاتھ صاف کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا۔ بابا جیون شاہ کے مزار کے اندر کئی آدمیوں کو قتل کیا گیا۔ وہاں کے جھنڈے کو اتارا گیا، مینارے توڑے گئے، چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کی چھاتیوں پر کئی بار کر کے کاٹا گیا، عورتوں کے جڑے ہوئے ہاتھ کاٹے گئے، چھاتیوں پر خنجر چلائے گئے۔ جس وقت مسلمان ظالم گورنمنٹ کی بے رحمی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے حکومت کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر گھر میں، جس میں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، ریاست کا پرچم لہرایا۔ لیکن وہ کب ماننے والے تھے؟ گولیوں کی بارش متواتر ہو رہی تھی۔ ایک مورچہ پرانی منڈی کے قریب شیخ جان محمد کی دکان کے 14-12 پر تھا، جس کی گولیاں قصاب بازار کے چوک اور محلہ دلپتیاں تک آ رہی تھیں۔ ایک مورچہ مت گڑھ میں پنجاب سنگھ کے مکان پر تھا، جس کی مار بھی ہر 4 طرف آ رہی تھی۔ ایک مورچہ جس میں کافی تعداد میں اسلحہ تھا، لکی مٹھائی فروش کے مکان پر بازار مختاتا میں تھا۔